السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اللہ پاک کو مانگنا دینا پسند ہے، کیونکہ وہ مانگتا نہیں دیتا ہے، وہ کھاتا نہیں کھلاتا ہے، وہ سوتا نہیں سلاتا ہے، اور وہ پہنتا نہیں پہناتا ہے۔ تو زندگی کا یہ عمل اس کو بہت زیادہ پسند ہے کہ جو کوئی بندہ اس سے مانگے، اللہ کے ہاں اس کی بہت زیادہ پسندیدگی ہے۔ روزہ دار کے لیے جہاں بہت بڑا ایک انوکھا تحفہ ہے اور عظیم تحفہ ہے، وہاں ایک تحفہ یہ بھی ہے کہ اس کی افطار میں دعا قبول ہوتی ہے۔ افطار دراصل مزدور کو مزدوری ملنے کا وقت ہے۔ سارا دن کا تھکا ہارا مزدوریاں کرتے کرتے اب افطار کا وقت آیا، اب مزدوری کا وقت ہے۔ یہاں ہم سے ایک خطا ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم یکسو اپنے سارے اوقات کو کھانے میں لگا دیتے ہیں، اور کھانے میں ایسے ڈوبتے ہیں، ایسے ٹوٹتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی خبر نہیں رہتی، کسی چیز کی خبر نہیں رہتی، کہ پھر بس کھانے میں ہی ڈوب جاتے ہیں، کھانے میں ہی ٹوٹ جاتے ہیں۔ کھانا بھی ہے، افطار کے وقت کھانا بہت ضروری ہے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور افطار تو افطار ہے، لیکن اس دوران اللہ سے باتیں بھی کرنی ہیں، اور افطار سے پہلے چند لمحوں کی دعا بھی کرنی ہے۔ ہم افطار بھی کرتے رہیں، باتیں بھی کرتے رہیں۔ آج میں افطار کا ایک عمل بتاتا ہوں۔ میں نے کئی دفعہ درس میں اس عمل کا تذکرہ کیا، بتایا، اور کئی دفعہ درس میں بتایا کہ اس عمل کو تلاش کرنے کے لیے مجھے کتنی جان مارنی پڑی، کتنی محنت کرنی پڑی، اور کتنے دھکے کھانے پڑے، اور کہاں کہاں کے سفر کرنے پڑے۔ بس ایک دفعہ میں نے اس عمل کا کمال سنا تھا، اس عمل کی تاثیر سنی تھی، بس مجھے ایک اندر شوق لگا، اور شروع ہی سے میرے اندر ایک جذبہ تھا کہ کوئی اللہ کے خزانوں سے مل جائے، اور پھر میں نے یہ عمل تلاش کیا۔ پتہ چلا کہ سندھ کے فلاں جگہ فلاں ایک گوٹ ہے، فلاں جگہ وہاں ایک درویش ہیں، ان کے پاس یہ عمل ہے، اور اس کی اجازت انہیں ایک خاص درویش سے ہے، ان کی اجازت ہوتی ہے تو اس کی تاثیر ہوتی ہے، اور بس سورۃ فاتحہ کا عمل ہے کوئی، بس یہ تھا۔ سنجر پور ہے صادق آباد کے ساتھ، وہاں محمد والا گوٹ ہے، وہاں سید انیس شاہ گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بہت بڑی لائبریری، کتب خانہ۔ سخت گرمی، میں ان کے ہاں گیا، سخت گرمی۔ اس عمل کی آج میں تفصیل بتانا چاہ رہا ہوں، اس کے حوالے تذکرے میں کئی بار درس میں کیے۔ ان کے ہاں گیا، میرا ان سے کوئی تعارف نہیں تھا، تعلق نہیں تھا، ایک سفر کیا، دوسرا کیا، پھر آگے تانگے میں بیٹھا، ان کے گاؤں میں گیا، گوٹھ میں گیا، بستی میں گیا، ان سے ملاقات ہوئی کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ آپ کے جاننے والے ہیں، اگر آپ فرمائیں گے تو وہ مجھے اس عمل کی اجازت دے دیں گے۔ جمعے کا دن تھا، مجھے یاد ہے چھوٹے چھوٹے پیاز تھے، شوربہ تھا، وہ پکے ہوئے آئے، تو مجھے انہوں نے پوچھا، ان کے خادم نے، کہ جی آپ نے تڑ کیا ہے؟ میں نے، اب مجھے سمجھنا ہے تڑ کسے کہتے ہیں، وہاں غسل کو کہتے ہیں۔ جی میں نے کہا کیا ہے، کہ نہیں کر لیں، شاہ صاحب کا حکم۔
ٹھیک ہے، میں نے وہ تڑ کر لیا، غسل کر لیا، کھانا آ گیا، چھوٹے چھوٹے پیاز تھے، ثابت پیاز بالکل چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں، وہ پکے ہوئے تھے، کھانا کھا لیا۔ اب مجھے کھانا کوئی چیز دلچسپی نہ دے، اور میرے اندر تو ایک ہی طلب تھی، اور میرے اندر تو ایک ہی تڑپ تھی، ایک ہی چاہت تھی کہ وہ چیز مجھے ملے۔ تو میں نے ان سے اپنی آمد کا تذکرہ کیا کہ ایسی ایسی مجھے سورۃ فاتحہ کا عمل ہے، فلاں درویش ہیں سندھ میں، سنا ہے ان سے آپ کا تعلق ہے، آپ انہیں اگر فرما دیں گے تو مجھے اس کی اجازت ہوگی۔ یاد رکھیے گا، کسی کو دھکے کھا کے کوئی چیز ملے نا، وہ کبھی نہیں دیتا۔ ایک صاحب نے لکھا اپنے کالم میں، بڑی عجیب بات لکھی، جو سیلف میڈ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ زمانے کی ناگواریاں، دھکے، دشتی ترشی اور ناگواری، زمانے کی نفرتوں سے اوپر بڑھتے ہیں۔ سیلف میڈ لوگ ہوتے ہیں، نفرتوں سے اوپر آتے ہیں، پھر دو میں سے ایک ہو جاتے ہیں، یا وہ ویسے ہو جاتے ہیں کہ زمانے نے ہمارے ساتھ نفرت کی تھی، ہم بھی ان کے ساتھ ایسے کریں، یا کہتے ہیں نہ، زمانے میرے ساتھ نفرت کی تھی پر میں نفرت نہ کروں، میں نفرت نہ کروں۔ میں نے زمانے سے دھکے کھائے، جس کے پاس ایک ٹوٹکا تھا اس نے چھپایا، جس کے ساتھ ایک وظیفہ تھا اس نے چھپایا۔ چنتے چنتے جب میرے پاس دینے کا وقت آیا نا، تو اللہ نے ایک دنیا کا بہت بڑا مجمع مجھے دے دیا۔ اب دو میں سے ایک چیز ہے، یا میں چھپا کے رکھوں یا پھر اسے دے دوں۔ تو میں نے فیصلہ کیا، میں نے وہ نہیں کرنا جو لوگوں نے میرے ساتھ کیا۔ خیر، شاہ صاحب نے کہا میں جانتا ہوں، پر یارا حکیم صاحبہ، وہ بندہ ذرا ممسک مزاج ہے، ان کی الفاظ ہیں، ممسک کہتے ہیں خشک مزاج، کسی کو نہیں دیتا، ہے تو اللہ والا لیکن بے فیض ہے، یہ الفاظ ہیں مجھے۔ تو کہنے لگے یارا بندہ ہے تو اللہ والا، بڑا بے فیض آدمی ہے، وہ نہیں دے گا۔ میں بڑا پریشان۔ اچھا، میں نے کہا آپ تھوڑی سی اگر سفارش کر لے تو وہ، چل بابا اگر ہماری سفارش سے تیرا کام بنتا ہے، تو خط لکھا اور تفصیل سے خط لکھا کہ یہ ایک جوان، یہ لفظ مجھے یاد ہے، یہ جوان ہے، اسے بڑی طلب ہے، یہ میرے پاس آیا ہے، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، نسبت آل رسول ہے، یہ الفاظ ہیں، وہ خط۔ آپ کے پاس ایک عمل ہے سورۃ فاتحہ کا، سورۃ فاتحہ کا عمل ہے، وہ عمل میں اگر آپ انہیں عنایت فرما دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، آپ کی شفقت ہوگی۔ اب مجھے دیا، اپنی مہر لگائی، لفافہ لیا، پرانی کوئی طرز کا، کوئی 30-40 سال پرانا لفافہ پڑا تھا، اس میں ڈالا، مخدومی، مکرمی، جناب فلاں فلاں، اور یہ لفافہ میرے ہاتھ میں دیا۔ وہ لفافہ نہیں تھا، میرے لیے تو بڑی کائنات تھی، میرے لیے تو بڑی دنیا تھی۔ اب اگلا سفر بڑا مشکل سفر تھا، سخت گرمی تھی، پتہ چلا کہ وہاں ایک بس جاتی ہے، اور وہ بس صبح جاتی ہے، ایک شام کو واپس آتی ہے۔ خیر اس بس کا پتہ کیا تو اس نے کہا جی وہ بس صادقہ آباد سے نہیں ملتی، آپ یہاں سے فلاں سندھ کے شہر میں جائیں، وہاں سے آگے ایک بس ملے گی۔ سفر کیا، رات ہو گئی، رات کیسے رہا، کہاں رہا، ایک مسجد میں کیڑے کاٹتے رہے، مچھر بہت زیادہ، سندھ کا مچھر مشہور ہے، اور مچھر کاٹتے رہے ساری رات۔ پھر جنات نے کوئی اپنی کام کیے، جنات نے، وہاں جنات بھی تھے، وہ ایک اپنی ایک انوکھی کہانی ہے۔ صبح فجر پڑھی، اب بھوک لگی تھی بڑی سخت، روٹی کہاں سے لوں، کھانا سوال نہیں کرنا، پیسے جیب میں تھے، ہوٹل نہیں تھی، تو بس
ایک جگہ کچھ کوئی ایسے کیلے پڑے ہوئے تھے بہت سڑے ہوئے، وہ لیے، کھایا، پھر آگے سفر ان کے پاس گیا، انہوں نے کہ جی ان کی ملاقات عصر کے بعد ہوتی ہے۔ میں تو صبح پہنچ گیا، انہوں نے نہ کھانا پوچھا، نہ روٹی پوچھی، نہ رہائش، کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک جگہ بازار گیا، ٹافیاں لی، میں نے کہا میٹھے میں شوگر ہوتی ہے، چلو کچھ تسلی ہو جائے گی۔ وہ ٹافیاں لی، کچھ بسکٹ لیے، کچھ کھا لیے، پانی لیا، پی لیا۔ اب عصر کا انتظار ہے۔ عصر میں وہ تشریف لائے مسجد میں، ان کو میں نے خط پکڑایا، خط دیکھ کے کہنے لگے کہاں سے آئے؟ میں نے بتایا، خط دیکھا تو خط دیکھ کے کہنے لگے شاہ صاحب کا شکریہ، انہوں نے جو ہے وہ یہ چیز مشورہ دیا ہے مجھے، اور وہ ان کے انداز میں حقارت تھی اور تنقید کا انداز تھا کہ انہوں نے کیا ہے تو یہ مجھے بڑوں سے ملی ہے، اور ہم نے کسی اہل کو دینا ہے، نا اہل کو نہیں دینا، اور بیٹا تم نا اہل ہو، ایسی کہتی ہے، تم نا اہل ہو، میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا جی اگر آپ دعا فرمائیں گے، نگاہ فرمائیں گے تو میں اہل ہو جاؤں گا۔ وہ سندھی میں بات کر رہے تھے لیکن اردو تھوڑی سی بول رہے تھے، اتنی مجھے سمجھ آ جاتی تھی کہ آپ شفقت فرمائیں گے میں اہل ہو جاؤں گا، تو بس آپ کا چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، لطف و آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے، تو آپ مہربانی فرمائیں گے۔ تو وہ کہنے لگے نہیں میں نہیں دے سکتا۔ اس سے پہلے بھی میں کئی لوگوں کے ذریعے سفارشیں کرا چکا تھا، براہ راست ڈائریکٹ میں پہلی دفعہ گیا تھا، تو کہنے لگے وہ آپ ہیں جو فلاں کے ذریعے؟ میں کہ جی میں آپ کا خادم ہوں۔ تو مجھ سے ایسے کہنے لگے پٹر، سندھی میں پٹر کہتے ہیں، پتر کو پتر کہتے ہیں، بیٹا یہ چیز ایسی کوئی عام نہیں ہے، میں تجھے دے دوں، اس کے لیے عمر چاہیے، کم از کم 70 سال کا بندہ ہو جو آئے، پھر اس نے تہجد نہ چھوڑی ہو، ایک کبھی گناہ نہ کیا ہو، 2 حرام نہ کھایا ہو، 3 نماز نہ چھوڑی ہو، ماں باپ کی نافرمانی نہ کی ہو، یہ شرائط گنا رہے تھے، بد نظری نہ کی ہو، بدکاری نہ کی ہو، یہ چیزیں نہ کی ہوں، اور بھی شرائط بہت ساری ہیں مجھے بتا رہے تھے، پھر جا کے وہ میں عمل کسی کو دے سکتا ہوں۔ تو میں نے کہا جی آپ توجہ فرمائیں گے تو اللہ مجھے اس قابل بنا دے گا۔ تو کہہ رہے اس قابل بن بابا، پھر میں دوں گا، اپنی عمر دیکھ، کل کا چھوکرا ہے تو میرے پاس آیا کہہ رہے ہیں یہ کرو۔ یعنی ان کے لہجے میں بہت زیادہ ڈانٹ تھی اور نفرت تھی۔ تو میرے لیے قابل احترام۔ تو میں اچھا یہ کہہ کے تھوڑی بات کر کے وہ چلے گئے۔ مسجد کی عصر کی پڑھنے نماز آتے تھے، 1-2 اور افراد تھے، کوئی مجمع نہیں تھا۔ انہوں نے کوئی پوچھا، انہیں بتایا۔ اب میں نے سوچا کیا کروں، میں وہاں بیٹھا مغرب تک، کوئی کسی نے کھانی مانی وغیرہ کھانا نہ پوچھا، بھوک نے ستایا، ٹافیاں بسکٹ کب تک گزارا کرے، اور بھوک بھی جوانی کی ہوتی ہے، پھر بھوک ہوتی ہے۔ تو اب میں نے سوچا واپس چلا جاؤں۔ میں نے وہاں نمازیوں سے پوچھا کہ ایسے ایسے میں یہاں سے آیا ہوں، ایسے، انہوں نے بابا تو چلا جا، یہاں کئی متھے مار کے چلے گئے، یہ کسی کو نہیں دیتے، کسی کو نہیں دیتے۔ میں نے کہا کوئی بندہ ایسا ہو جس کو دیا ہو اور میں اس بندے سے جو ہے ملوں۔ انہوں نے کہا آج تک کسی کو نہیں دیا۔ 2-3 بابوں سے اور پوچھا، کہہ رہے ہم 50 سال سے اس مسجد کے نمازی ہیں، ان کے ساتھ زندگی گزاری، کوئی کہے 20 سال سے، کوئی 30 سال سے، آج تک کسی کو نہیں دیا۔ اب پریشان، جتنا ان کا انکار بڑھتا جائے اتنا میری جستجو بڑھتی جائے، جتنا ان کا انکار بڑھتا جائے میری جستجو بڑھتی جائے۔ بھوک تھی،
پر کھانے کو دل نہیں کرتا تھا، تھکن تھی، سونے کو دل نہیں کرتا تھا کہ گوہر مقصود مل جائے، منزل مقصود مل جائے، موتی مل جائے، چلا جاؤں۔ اور میں نے اس وقت اللہ سے عرض کیا تھا کہ اللہ اگر یہ موتی مجھے مل جاتا ہے تو میں تیرے بندوں تک پہنچاؤں گا، دوں گا، میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ لیکن وہ چیز مجھے نہ ملی۔ واپس سوچا واپس آ جاؤں۔ ایک بابے نے بتایا کہ ان کا ایک بہنوئی ہے اور وہ اگر کہہ دے تو یہ ان کی بات نہیں ٹالتا، اس کے ان کے اوپر بڑے احسانات ہیں، مکان بھی انہوں نے بنا کے دیا ہے ان کو، اور گھر کا نظام بھی وہی چلاتے ہیں، وہ بڑے کھاتے پیتے ہیں، اور وہ فلاں گوٹھ میں رہتے ہیں، فلاں جگہ رہتے ہیں، اگر وہ کر دیں تو میں نے کہا وہ کہاں رہتے ہیں؟ ان کا پتہ؟ کہہ رہے پتہ مجھے نہیں ہے، پتہ فلاں وہ دکاندار ہے جن سے یہ گھر کا کریانے کا یہ آٹا نمک صابن تیل وغیرہ لیتے ہیں، وہاں سے۔ میں اس کے پاس چلا گیا، میں نے کہا ایسے ایسے۔ کہہ رہے کیوں ملنا ہے؟ میں نے کہا ویسے کام ہے۔ کہہ رہے نہیں بتاؤ۔ میں نے کہا ایسے ایسے ان کے پاس سورۃ فاتحہ کا والا۔ کہہ رہے تو بھی سورۃ فاتحہ والا ہے؟ اور کئی سر مار کے چلے گئے، تو جا یہ اس کی بھی نہیں مانے گا، ہے بڑا بابا پر دیتا کسی کو نہیں ہے بڑا اچھا نیک ہے۔ میں کہ جی اللہ والا ہے، تو میری منت ہے ان سے۔ اچھا میں نے کہا چلو آپ بتا تو دیں، پیر پوتر نہ دیسی سالتا نہ چیک گنسی۔ تو میں نے کہا میں ان کے پاس جاؤں گا۔ خیر بڑی مشکل سے انہوں نے پتہ بتایا، ایسے ایسے ہے، اس طرح ہے۔ وہاں ایک ویگن جاتی تھی، ٹوٹی ہوئی ویگن تھی، مجھے یاد ہے۔ اس ویگن کی چھت پہ بیٹھا، ادھر چبھنا شروع ہو گیا، جوتی اٹھا کے پھر پاؤں کے نیچے دیا، راڈ تھے، راڈ چبھتے تھے۔ ویگن پہ بندے بھی تھے، بکریاں بھی تھیں، چھت پہ سامان بھی تھا، کیونکہ وہ اندر کچے میں ویگن چل رہی تھی، تو وہ تھی ہی وہی، سواری وہی تھی، مٹی دھول ویگن پہ۔ اب مجھے خطرہ ہو کہ وہ سٹاپ جو ہے کہیں آگے نہ چلی جائے، بار بار کہوں جی وہ سٹاپ۔ ایک بندہ کہنے لگا آپ بیٹھو میں آپ کو اتروا دوں گا۔ اس سٹاپ پہ خیر وہ انہوں نے مجھے اتار دیا۔ دیکھا تو پر اس طرف چند گھر تھے، کوئی زیادہ لمبے چوڑا شہر قصبہ گاؤں نہیں تھا۔ پوچھا کہ اس نام کے بندے سے ملنا ہے میں نے۔ اس نے کہا اس نام کا بندہ تو خیر پور گیا ہوا ہے، وہ تو 4-5 دن کے بعد آئے گا۔ پریشانی کیا کروں، آپ جانا چاہو خیر پور تو ہم آپ کو پتہ بتائیں گے، لیکن یہ پتہ نہیں، اب موبائل تو تھا نہیں، اور نہ کوئی پی ٹی سی ایل، نہ کوئی لینڈ کوئی چیز سروس تھی کہ کس کو کیسے کروں۔ اب انہوں نے ایک شفقت کی، انہوں نے کہا جی آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ یہاں رہیں، آپ کو رہائش ملے گی، کھانا ملے گا، وہ آ جائیں گے تو آپ تو آئے کس لیے ہیں؟ تو میں نے کہا جی ایسے ایسے ہے کہ ان سے کوئی سورۃ فاتحہ کا ایک عمل ہے، تو میں وہ سورۃ فاتحہ کا عمل چاہتا ہوں، مل جائے۔ تو انہوں نے کہا جی وہ ہیں تو بڑے من موجی، پتہ نہیں ان کی بات مان لیں، ویسے مانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے آپ رہیں۔ اب میں ان کی بات سن رہا تھا تو میں نے سوچا بجائے خیر پور جانے کے، خیر پور کے ساتھ ایک جگہ ہے گمبٹ، کہنے جی وہ گمبٹ جائیں وہاں۔ میں نے کہا خیر پور پہ جانے کے، سندھ، خیر پور سندھ، تو میں یہیں رہ جاؤں۔ اب وہاں میں رہا تو میری طبیعت میں کام ہے، میں نے ان کے اوتاق اسے کہتے ہیں، ڈیرے کو اوتاق کہتے ہیں وہاں سندھ میں، تو وہاں اوتاق میں نے صفائیاں شروع کر دیں۔ کئی سامان پڑا ہوا تھا، الجھا ہوا، بکھرا ہوا، 2 کمرے تھے، میں نے وہاں سے صفائی کی، ستھرائی کی، ایک ایک چیز کو سلیقہ دیا۔ 2 قرآن پاک پڑے تھے، ان میں مٹی دھول تھی،
ان کو صاف کیا، ان کے غلاف دھوئے، اور پھر ان کو ہر قرآن کو میں ایک کو صبح پڑھتا تھا، ایک کو شام پڑھتا تھا کہ کچھ پڑھ لوں۔ صبح شام ایک سادہ سی روٹی، 2 روٹی آتی تھی، کوئی سبزی، کوئی دال، کوئی چیز بس آتی تھی، الحمدللہ میرا گزارا ہو جاتا تھا۔ مچھر بہت تھے، مچھروں نے حشر کر دیا، اور نیند نہ صبح آتی تھی نہ شام آتی تھی، پر ایک طلب ہوتی تھی۔ ہر آنے والے بندے کو میں سمجھتا شاید یہی ہے وہ بندہ جو مجھے سورۃ فاتحہ کی اجازت دلوا کے دے گا۔ ہر آنے والے بندے کے بارے میں یہ طلب ہوتی ہے۔ آپ سوچیں وہ طلب کے دن جو ہے، میں نے 5 دن گزارے، کیا ہوں گے؟ 5 دن پورے نہیں، 4.5 دن، یعنی آدھا دن تو وہ تھا جب میں پہنچا، 4 دن، یعنی 5 دن ہی کہوں گا۔ تو ان کو صاف کیا، پھر ایک جگہ دیکھا چھت ٹپکی ہوئی تھی، میں نے اس چھت پہ چڑھ گیا، مٹی ڈالی، گارا بنایا، اس کو صحیح کیا، سلیقہ دیا ایک ایک چیز کو، چھتوں کی صفائیاں کی، ایک جھاڑو پڑا تھا اس کو باندھ کے کسی طرح، چھت کے جالے تھے اس کو صاف کیے، میں نے کھڑکیوں کو صاف کیا، روشن دان صاف کیے، صفائیاں کی، وہاں ایک ایک چیز کو سلیقہ دیا۔ پھر ایک کرسی پڑی تھی، ٹوٹی ہوئی تھی، اس کے نیچے اینٹیں رکھی ہوئی تھیں، وہاں ایک لکڑی والا گزرا، چارپائیاں بنانے والا، اس سے کہا پیسے دوں گا، اس کی مرمت کر دے، اس کی مرمت کر دی۔ ایک چارپائی ٹوٹی ہوئی تھی، اس کی مرمت کروا دی، خود میں نے پیسے دیے۔ یہ نظام میں کرتا رہا۔ پھر چارپائی کا باندھ ٹوٹا ہوا تھا، کہیں سے رسی کے ٹکڑے پڑے تھے، ان کو آپس میں باندھ دیا تاکہ یہ اور چارپائی نہ ٹوٹے، یہیں رک جائے۔ یہ چھوٹے موٹے کام میں کرتا رہا۔ پھر ایک لیٹرین تھا، وہ جو گندا لیٹرین تھا، اللہ اکبر، یعنی پخانہ خشک، بڑے بڑے سدے وہ پڑے ہوئے تھے، کوئی پتہ نہیں کیسے، ان کو میں نے صاف کیا۔ اور وہ پخانہ تھا وہ جو ایک نالی بنی ہوئی تھی، آگے نالی میں وہ جاتا تھا تو لوٹا بھر کے آنا ہوتا تھا، تو استنجے کے لوٹا پورا نہیں ہوتا تھا، جو آتا تھا وہیں پخانہ کر کے اپنا استنجا کر کے چلا جاتا تھا، اور پخانے کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اور درمیان میں ایک نالی تھی، بس وہ وہاں نالی سے جو گزر گیا، ادھر پخانہ پڑا، ادھر پخانہ پڑا، اچھا خاصا بندہ وہاں جائے نا۔ تو ایسی طبیعت میری، آپ طبیعت یقین جانی بس کہیں نہیں گھبرائی، یہاں آ کے گھبرا گئی ہے، تذکرہ بڑا پرانا۔ تو وہ تھا، میں نے کہا بھائی اس کو بھی اب صاف کرنا چاہیے۔ پھر لکڑیاں لے آیا اتنی، میں لکڑیوں سے کھرچا اس کو، اور کچھ کھرپیاں وغیرہ تو تھی نہیں، لکڑیوں سے کھرچا، پھر پانی بھرتا تھا، لکڑی مارتا تھا، پھر اس کو کھرچتا تھا۔ سوٹ تو ایک ہی تھا، پھر وہ خراب ہو گیا، پھر اس کو دھویا، کھڑے وہیں دھو لیا میں نے اپنے آپ کو، کپڑے بھی دھو لیے، نہا بھی لیا، وہیں خشک بھی ہو جائے گا۔ وہ اچھی طرح صاف کیا، خوب صاف کیا۔ کیا بتاؤں آپ، کئی عرصے سے جرات کر رہا تھا، یہ بتاؤں میں نے یہ تذکرہ اس وظیفے کا کئی درسوں میں کیا، وظیفہ بھی بتایا، لیکن وظیفے کے پیچھے جو کہانی تھی وہ جرات نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی ایک وجہ ہے، 2 چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جس کے ساتھ یہ بیتی نہیں وہ کہے گا یہ داستانیں بیان کرتے ہیں، اپنی بات کی اہمیت بیان کرتے ہیں، اور جس کے ساتھ یہ بیتی ہوگی وہ کہے گا دکانداری کرتا ہے، اپنی اشتہار بازی کرتا ہے۔ لوگوں کے برتن بھانڈے چھوٹے ہیں، برتن چھوٹے ہیں، تو جہاں چھوٹے برتن ہوں وہاں ایسی بات نہ کی جائے کہ کوئی خام خواہ بدگمانی، شک، وسوسے میں مبتلا ہو جائے۔ حویلی میں بیٹھا ہوں، پتہ نہیں آج ایسی تذکرہ ہوا، تو چونکہ اسی شہر سے میں گیا تھا، وہاں کا سفر کیا تھا، تو آج اسی شہر میں بیٹھا ہوں، تو ایک دم وہ تذکرہ ایسے سامنے آ گیا۔ تو وہ بات صاف کیا۔ لوٹا نہیں ہوتا، مٹی کے کوزے تھے، لوٹا نا مٹی کا لوٹا تھا، اور اوپر سے تھوڑا سا ٹوٹا ہوا تھا، اس کی حفاظت کی، اور یہ نہیں کسی ٹونٹی سے پانی بھر کے لانا پڑتا تھا، ساتھ ہی ایک کنواں تھا، اس میں سے کھینچ کے ڈول کا پانی بھرنا ہوتا تھا۔ اندر کا فرش بہت میلا تھا، مہمان وغیرہ معلوم ہوئے آتے تھے، سگریٹ کے ٹکڑے پڑے تھے، اور کوئی پان کی پیکیں پڑی تھیں، اور نیچے چھلکے پڑے تھے، سپاریوں کے، وہ چیزوں کے جیسے ہوتے ہیں کچھ چیزوں کے، سگریٹ یا اس طرح، وہ سارے صاف کیے۔ میں نے کہا فرش کو دھوؤں، اس کو دھویا، لوٹے بھر بھر کے لاتا تھا،
وہ فرش دھویا میں نے، وہ بیت الخلا دھویا. بیت الخلا کی دیواروں پہ جو بندہ پیشاب کرنے بیٹھتا تھوکتا تھا، تھوک سے بھرا ہوا تھا دیواروں. بیت الخلا اوپر سے کھلا ہوا تھا، بند نہیں تھا. وہ تھوکیں، ایک پرانا جھاڑو پڑا تھا، اس سے کھرچی دھوئیں. میں کسی کام پہ لگا رہا. 4 دن مسلسل میں نے یہ کام کیے، 4 دن مسلسل. صرف ایک وظیفے کی طلب تھی کہ ایک وظیفہ مل جائے جو عبقری کے مخلصین کو بیٹھے بٹھائے مل جاتا ہے. میں پھر کہوں گا کہ جو لوگ دنیا میں لوگوں کی نفرتیں اور تھکے اور ناگواریاں برداشت کرتے ہیں، یاد رکھیے گا ان کے لیے 2 راستے ہیں. جیسا ان کے ساتھ زمانے نے کیا ہے یا ویسے ہو جائے. 2 راستے ہیں، جیسے ان کے ساتھ زمانے نے کیا ہے یا ویسے ہو جائے، یا پھر کہیں نہ زمانے نے ہمارے ساتھ تو ایسا کیا تھا، ہم نہ کریں گے ایسا، ہم نہیں کریں گے. اس دوران رات کو مجھے وہ زندگی کے خواب یاد ہیں. ہر رات کوئی نہیں گزری تھی جو بڑا کمال کا خواب آتا تھا، اور بہت عجیب و غریب چیزیں تھیں. وہ ایک لمبی داستان ہے خوابوں کی. نیند تو آتی نہیں تھی، کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ. بچھو بہت تھے وہاں، سانپ بھی تھے، لیکن مجھے کسی بچھو سانپ نے کاٹا نہیں، مچھروں نے کاٹا. اور بیت الخلا بھی صاف ہو گیا، دروازہ بھی صاف ہو گیا. خیر 5ویں دن کوئی دن ڈوبتے ہوئے وہ صاحب تشریف لائے. مجھے انہوں نے کہا جی وہ آ گئے. ہمیں ایسے جیسے یقین جانیے جیسے کوئی بندہ ڈوبتا ہوا اس کو کسی نے کہہ دیا کہ تیری سانس، میں ایسے سر باہر نکالوں تو سانس آئے. میں وہ نقشہ کیا بیان کروں کہ وہ صاحب میرے پاس آئے اور میں نے سلام کیا، بیٹھے. وہ ایسے دیکھنے لگے. انہیں اطلاع مل چکی تھی کہ یہ جو دیوانہ آیا ہے لگا ہوا ہے صفائیاں کرنے کے لیے، لگا ہوا ہے صفائیاں کرنے کے لیے. یہ میں حویلی کی کہتا ہوں نا، یہ صفائیاں کرو، یہ ستھرائیاں کرو، یہ سلیقہ دو، یہ کرو یہ کرو. وہ اندر وہ چیز موجود ہے. چیز سادہ ہو پر صاف ہو. تو ان کو نا یہ میرا انداز بڑا اچھا لگا. وہ روٹی کھانے آتے تھے. بعض ایک بابا جی تھے ان کے، وہ آ کے بیٹھے رہتے تھے، مجھے دیکھتے رہتے تھے. سندھی میں بات کرتے تھے بابا جی. اردو میں اردو بولتا تو میری نہیں سمجھتے تھے، وہ سندھی بولتے تھے میں ان کی نہیں سمجھتا تھا. لہٰذا ہم اجنبی تھے لیکن یار تھے، دوست تھے. 5 دن میں ہم دوست بن گئے. وہ اچھے بابا جی تھے، بوڑھے تھے. تو انہیں میں نے ایک ذکر بھی بتایا تھا اور بتایا، اپنے اشاروں میں بتایا، ان کو یاد کرایا. وہ کرنا شروع ہو گئے. ان پڑھ تھے لیکن مخلص تھے، ان کے اندر طلب تھی. ان تک یہ باتیں پہنچتی رہی کہ ایسے آیا ہے بندہ اور ایسے 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 صفائی کرتا ہے، ایسے سلیقہ ایسے اس کے اندر ہے. اس نے ہر چیز کو ایسے صاف کر کے رکھ دیا ہے. وہاں کوئی برتن بھی پڑے تھے، وہاں کوئی چیزیں بھی پڑی تھیں، وہاں کچھ اور بھی، وہ بھی صاف کی. انہوں نے دیکھا نا، میرا انٹرویو لیا پہلے کتنی دیر، کون ہے، تیری قوم کیا ہے، کیونکہ سندھ میں سب سے پہلے قوم پوچھی جاتی ہے. قوم کیا ہے، کیسے ہے، کہاں سے آئے ہو. تو کیا کرتے ہو، کیسے ہو، کیا طلب ہے تمہیں. میں نے ایسے کہا، ایسے گیا. سورۃ فاتحہ کا ان کے پاس کوئی عمل ہے تو میں وہ لینا چاہتا ہوں. کیا کرے گا؟ میں نے کہا بس روحانی دنیا ہے، فائدہ ہوگا. پھر تو لوگوں کو تو بھی نہیں بتائے گا، میں وعدہ کرتا ہوں. میں نے کہا انشاءاللہ میں بتاؤں گا، لیکن یہی تو تیرا نقصان ہے، تو بتائے گا لوگوں کو، اس لیے تجھے نہیں ملے گا. میں کیوں؟ کہا تو نااہل لوگوں کو بتائے گا، وہ تو خاص لوگوں کے لیے ہے، اور نااہلوں کو بتائے گا، نااہل فائدہ اٹھائیں گے، تو نااہلوں کو تو فائدہ نہیں ملنا چاہیے. اب میں اس کا جواب کیا دوں کہ نااہلوں کو کیا فائدہ ملنا چاہیے؟ میں اس کا کیا جواب دوں؟ میرے اندر ایک بے چینی بھی آئے اور بعض اوقات غصہ بھی آئے. یا اللہ تیرا نام ہے، انہیں بھی تو کسی نے دیا تھا. یا اللہ تیرے نام کی خاطر میں اتنے دھکے کھاتے پھر رہا ہوں.
پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، وہ عاشقی میں ساری عزتیں چلی گئی۔ وہ کتنی دیر تو انہوں نے مجھ سے کچاری کی، سندھ میں کچاری کہتے ہیں، میٹنگ کو کچاری کہتے ہیں، کچاری کہتے ہیں، کتنی دیر کچاری کی۔ شام کا کھانا آیا، خیر انہوں نے میرے ساتھ کھانا اکٹھا کھایا، اور کہیں گے ٹھیک ہے صبح پھر ہم ملیں گے، چلا گیا۔ میں نے کہا کوئی جواب ہی نہیں دیا، کہہ دیتا چلو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ نسی پوچھیا کیوں روندی یا ایڈا زارو زار نہ رو، بہنال تسلی دیندا چا تے کو گل لیندا نہ چار نہ رو، تھوڑے اتلے ہاں چا آکے ہاں تیرا ساول یار نہ رو، میرے کو روندا دیکھتے آدھا چا، کچھ بھی نہیں، کوئی تسلیاں بھی نہیں، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا۔ رات ایسی پھر گزری، مجھے روز اس کے غم میں ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا، یہی کچھ تھا۔ رات ایسی گزر گئی۔ رات گزر گئی، صبح کا انتظار، صبح کوئی 10-11 بجے کے درمیان وہ صاحب آئے، پھر آ کے کہنے لگے سائیں ہم کچاری کریں گے۔ آج 6 دن 5واں دن ہو گئے آگے، آج 6واں دن شروع ہو گیا۔ اب کچاری میں پوچھ رہے ہیں کیا کرتے ہیں، قوم کیا ہے، میں نے پھر قوم بتائی، میری قوم یہ ہے۔ اچھا آپ کے بابا کا نام، دادا کا نام، چاچا کا نام، فلاں کا نام کیا ہے، کیا کرتے ہو، کس طرح کرتے ہو، کیسے ہو، دنیا کی پنجاب کے لوگ کیسے ہوتے ہیں، تم پنجابی ہو، کون ہو؟ تو کہہ رہے تیرے پنجابی ہونے کا پتہ میں بھی کر لیتا ہوں۔ پیرے میرا پیچھے نا ایسے ہاتھ دیکھا نا، کہہ رہے پنجابیوں کے پیچھے سارے ایسے نکلا ہوا ہوتا ہے، ایسے نا ہاتھ رکھا پیچھے۔ پتہ نہیں کیا سوال میں کیا بیان کروں آپ سے، یہ کیا کہانیاں بیان کروں؟ میری تو کہانی لوگ داستان سمجھیں گے، اس کو افسانہ سمجھیں گے۔ جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے۔ آج 6واں دن ہے، کتنا دن؟ 6واں دن، اور 6 دن میں ہماری پھر کہانی شروع ہو گئی، پھر داستان شروع ہو گئی، اور میں سورۃ فاتحہ کا عمل لینے گیا ہوں جو کائنات کا کن فیکون کی اس کے اندر تاثیر ہے۔ میرا جی چاہتا ہے وہ سورۃ فاتحہ کا عمل بتاؤں، لیکن دی چاہتا ہے پہلے اپنی کہانی پوری کر ہی دوں۔ یہ اندر جو خود ہے نا، یہ اندر کا جو درد ہے کتنے سالوں سے لیے بیٹھا ہوں، یہ حویلی میں آپ کو بیان کر ہی دوں۔ ہے داستان بڑی لمبی تھی، داستان دراز بھی اور دل گداز بھی، لیکن کہاں یہ دل کے دیا جائے اس کو تو میرا درد کیسے وہ جانتا، میری بات کیسے وہ مانتا، وہ تو خود وفا کے سفر میں تھا، اسے روکنا بھی محال تھا۔ کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ کر، کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ کر، میں یہ پوچھ کے تھک گیا، وہ جواب مجھ کو نہ دے سکا، وہ تو خود ہی ایک سوال تھا۔ وہ ملا تو برسوں کے بعد بھی میرے لب پہ کوئی گلا نہ تھا، اسے میری چپ نے رلا دیا جسے گفتگو میں کمال تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ پوری کہانی سناؤں اور پوری داستان سناؤں اور اس وظیفے کے پھر پورے کمالات بتاؤں، تو یہ بقیہ حصہ کل بیان کروں گا، انتظار کیجیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین برحمتک یا